السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ مرنے کے بعد روح گھر والوں کو کتنے دن یاد کرتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ جو کل تک ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ہمارے باتوں پر مسکراتے تھے، آج مٹی کے نیچے ہیں، لیکن کیا اس کا ہماری طرف دل نہیں کرتا؟ اسلامی روایتوں میں آتا ہے جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح ایک سفر پر نکلتی ہے، لیکن وہ روح اکیلی نہیں ہوتی، وہ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ جاتی ہے، اپنے رشتے، اپنے بچے، اپنے ماں باپ۔ حدیثوں کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی روح 40 دن تک اپنے گھر والوں کے ارد گرد منڈراتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرے جانے کے بعد کون رویا، کون یاد کر رہا ہے اور کون میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ روح پکارتی ہے، اے میرے بچوں، میری بیوی، میرے بھائی، میری بہنوں، میرے لیے کچھ کر لو، میرا حال بہت برا ہے۔ روح تڑپتی ہے، روتی ہے، لیکن ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن جانیے، آپ کا ایک چھوٹا سا صدقہ، آپ کا ایک بار سورہ یاسین پڑھ دینا، آپ کی ایک دعا اس تڑپتی روح کے لیے راحت بن جاتی ہے۔ قبر میں پڑا وہ شخص جو بول نہیں سکتا، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، مگر وہ روح ہمیں روز یاد کرتی ہے۔ ایک دن ہماری بھی باری آئے گی، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور ہماری روح بھی یہی سوال کرے گی، کیا کوئی ہے جو میرے لیے دعا کرے؟ تو آج ہی سے اپنے مرحوم ماں باپ، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کو یاد کریے، ان کے لیے دعا کریے، کیونکہ قبر سے اٹھتی سسکیاں دنیا میں سنائی نہیں دیتی، مگر اوپر والا سب دیکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بس تھوڑی سی ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، اور اس ختم ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے میں سے گزرنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اور آخرت کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنوں انسان کی روحوں کو اپنے اعمال کے حساب سے اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن رہتا ہے۔ قبر پر آنے والوں کو یہ پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ جہاں چاہے وہ چلا جائے، اور حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم تینوں میں سے پہلے کوئی انتقال کرتا ہے تو بتانا کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ کہا کیا زندے اور مردے بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے انتقال ہو کر عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں اور ہمارے بھائی بہن بھی ہیں اور ہماری ایک فیملی بھی ہے، اور وہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندے کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والی جو منزلیں ہیں وہ اچھے ہیں یا مشکل ہیں، سخت ہیں یا آسان، اس کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مرنے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب گناہ گار اور بے نمازی انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ چلا چلا کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ میرے بچوں، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنائے، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری کوٹری یعنی قبر کے اندر کیوں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے رہتا تھا۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں بہت اہمیت رکھتا تھا کہ اندر جانتا تھا، اور وہ اس کو سلام کہتا ہے، تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ قبر پر آنے والوں کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر اس کا کوئی پیارا رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائے بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے اور وہ عذاب سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبو، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس طرح ہمیشہ قبروں پر جا کر سلام دیا کریں۔ اور بخاری شریف کے حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی۔ بہرحال جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں گرفتار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتے رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور جو نیکوں کا ہوتا ہے انہیں درجے بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم توبہ اور استغفار کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہ کریں بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں اور مومنوں کے لیے بھی کریں۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برز کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنتی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبو میں قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے، اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی۔
کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے، اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ، کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہے۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کے عذاب سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال اصل چیز وہ ہے عمل، جس طرح کے عمل علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی میسج نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مومن پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے لیے ان کو دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ 100 مسلمان پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، جس طرح کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنا کر فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام مرحومین اور تمام مسلمہ مومنین مومنہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔